یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری سیرہ سیشن جو ہیں جو کافی ٹائم سے جو تھے وہ رک گئے تھے، آج ہم وہ سیشن جو ہے ریزیوم ہوں گے، اور وہ سیشن جو ہیں وہ ہم پہلے بھی جو ہمارا مقصد تھا اور اس پہ ہم نے بارہا دفعہ ڈسکشن کیا، اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ سیرہ پڑھنا جو ہے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے ہم جب تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اس سے تعلق اچھے نہ ہو۔ کسی بھی انسان سے ہمارے تعلق اچھے نہیں ہوں گے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ نہ اپنا فائدہ دے پا رہے ہوں گے اس کو، نہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو کوئی کنیکشن بہت ضروری ہے کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور جتنا اچھا کنیکشن ہوگا اتنا اچھا فائدہ اٹھائیں گے، ہے نا۔ اور وہ کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت ساری عبادتیں، ریاضتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی مرضی کی عبادتیں، ریاضتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم نہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی رحمتیں، برکتیں ہماری زندگیوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن ہے ہی نہیں۔ محض ایک جو ہے وہ رسمی سا ایک تعلق ہے جو مذہبی تعلق ہے، اور ہم نے اس کو ریچول بنا کے رکھ دیا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، وہ ہمیں بوجھ کی طرح ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ اور بچپن میں کسی نے ڈانٹ ٹپٹ کے، خوف دلا کے، کوئی قاری صاحب ہوتے ہیں، کوئی امی، کوئی ابو جو ہیں وہ ہمیں اس طرف دھیان دلاتے ہیں کہ بھئی جہنم میں چلے جاؤ گے، تو وہ جہنم کا کانسیپٹ جو ہے بچپن سے جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نمازیں یا روزوں پہ ہمیں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا مشن ہے، ایسا کام ہے جس کو اگر ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں، اور سمجھنا پڑے گا، اور وہ کیسے سمجھنا پڑے گا، ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیوں بنایا۔ تو اس لیے ہم ان کو کیوں پڑھیں، ان کو کیوں سمجھیں، ان کی سیرہ کو پڑھنے سے کیا ہوگا۔ وہ تو کوئی اور زمانہ تھا، وہ تو کوئی اور شہر تھا، وہ تو کوئی اور ملک تھا، وہ تو عرب تھے۔ تو اتنی ساری چیزیں جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں سیرہ کے حوالے سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ایکچولی میری اپنی پوری لائف کو، اور میری اپنی لائف پیٹرن کو، لائف روٹین کو، لائف سکلز کو امپروو کرتا ہے۔ میرے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، میں ہی بہت ساری جو ہیں وہ ہنگاموں سے اور تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بچ جاتی ہوں۔ تو اس لیے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہی ایسا ہے کہ جیسے ابو یہ بولیں، امی یہ بولیں کہ بیٹا آپ نا اپنے بڑے بھائی کو دیکھو، اس نے کیسے زندگی گزاری، کتنی مشکلات کا جو ہے کتنی آسانی سے اس نے سامنا کیا، کتنے صبر سے سامنا کیا، کیسے کامیاب انسان ہو گیا۔ اس میں بھی یہ مشکلیں آئیں، اس نے بھی یہ کلاس پڑھی، اس نے بھی یونیورسٹی پڑھی، اس نے بھی یہ کالج سے جو ہے ڈگری حاصل کی، لیکن تم یہ دیکھو کتنا انٹیلیجنٹلی جو ہے نا اس نے یہ سارا معاملہ کیا۔ اور دوسرا بھائی جو ہے وہ کتنے ہی جو ہے نا تکلیفوں سے گزرا، اس نے اپنی منمانی کی، اپنے طور طریقے پہ چلا، اور اپنے آپ کو جو ہے انٹلیکچولی اس نے مضبوط ثابت نہیں کیا، تو اس کو دیکھو وہ نہ کسی مقام پہ پہنچا، لوگوں سے بھی ذلیل ہوا، اور اسی کوئی ورث بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ابو امی جو مجھے کرائٹیریا دے رہے ہیں وہ ایک ایسے انسان کا دے رہے ہیں جو ان آزمائشوں سے گزرا ہوا ہے، اور میرے لیے ایک بہترین جو ہے وہ رول ماڈل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور بار بار جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں بھائی جان، یا بڑی بہن ہوتی ہے ان کو پوچھتے ہیں کہ باجی آپ ذرا بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے کیا جائے، آپ نے یہ کیسے کیا تھا، آپ کا دل نہیں ٹوٹا تھا، آپ کی دوست سے ناراضگی ہوتی تھی یا آپ کا فلاں معاملہ ہوتا تھا، امی ڈانٹتی تھی تو آپ کیسے مینیج کرتی تھی۔ بھی وہ بتاتی ہے کہ نہیں مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، میں فلاں چیز سوچ لیتی تھی، میں یہ کر لیتی تھی، میں بزی کر لیتی تھی۔ تو ہمیں کہا اچھا ہم نے سوچا ہی نہیں، ارے یہ تو بہت اچھا پوائنٹ ہے، ہم بھی اپنے آپ کو بزی کر لیں، ہم بھی امی کی فلاں چیز سوچ لیں، ہم بھی جو ہے وہ اپنی کسی دوست، اگر دوست ناراض ہو گئی ہے تو ہم جا کے جو ہے اس کو کوئی گفٹ دے دیں۔ چھوٹے ٹپس جو وہ ہمیں بتاتے ہیں بہن بھائی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی مسئلے مسائل ہمارے لیے ایسے بن جاتے ہیں کہ اور محبت بڑھ جاتی ہے،
اور مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے زندگی کا، تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے کیسی ہے؟ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس وقت پریشان ہیں، فائنینشلی، ایموشنلی، فزیکلی اور اسپریچولی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے سے آپ کو ایسا سکون ملتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ پھر آپ جو ہیں وہ ایک کمپلیٹلی چینجڈ مین ہوتے ہیں، بالکل مختلف انسان ہوتے ہیں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا آس پاس کیا ہو رہا ہے، کسی بھی چیز کا اسٹینڈرڈ، کسی بھی چیز کا معیار کیا ہوتا ہے۔ اور وہ اگر ہوتا بھی ہے، کوئی بھی زندگی میں ہم اسٹینڈرڈ بناتے ہیں، وہ کیوں ضروری ہو جاتا ہے کہ میری اب زندگی کا اسٹینڈرڈ یہ ہوگا، میں اب ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ زندگی گزاروں گی، میں اب یہ چیز برداشت نہیں کروں گی، پہلے تو میں کرتی رہی، اب نہیں کروں گی، پہلے میں یہ معاملہ کرتا رہا، اب نہیں کروں گا۔ وہ اسٹینڈرڈ ہمارے ریز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا معیار یا کرائٹیریا ہمیں کیا بنا رہا ہوتا ہے؟ ہمیں سکسیسر یا لوزر بنا رہا ہوتا ہے، ایک سکسیزفل انسان بنا رہا ہوتا ہے یا لوزر بنا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے جو میں معاملات کرتی رہی اس کی وجہ سے میں نے لوز کیا، تو اب مجھے وہ اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو چھوڑ کے نیو اسٹینڈرڈز بنانے ہیں۔ تو اس سے کم پر یا اس سے زیادہ پر، یعنی کہ جو بھی اسٹینڈرڈ ہم سیٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ہم یہ ایک انالیسس کرتے ہیں کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ پہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا ہمیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ تو ان میں ایک اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ہے اتباع کا اور محبت کا، کہ میری زندگی میں کس کو فالو کروں گی، میں کس سے انفلوئنسڈ ہوں گی، میں کس سے محبت کروں گی، میرے لیے محبت کا معیار کون ہوگا، کون شخص ایسا ہے جس سے میں شدید محبت کر پاؤں اور وہ ویلیڈیٹ بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ویلیڈیٹ بھی کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپروو بھی کر دیں، اور میں اس محبت کے نتیجے میں کسی جو ہے وہ تکلیف میں نہ آ جاؤں، شدت میں نہ آ جاؤں، اس محبت کی وجہ سے میں غم میں ہلکان نہ ہو جاؤں کہ وہ شخص تو مجھے رسپونڈ ہی نہیں کرتا، وہ شخص تو مجھے جواب ہی نہیں دیتا، میں اس کے لیے اتنی ساری چیزیں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو وہ شخص جو ہے اس نے تو مجھے فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ تو ہماری محبتوں اور ہماری محبتوں کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگز کہاں لگا رہے ہیں؟ ہر کوئی استعمال کرتا ہے نا اپنے ایموشنز اور فیلنگ، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف میں کرتی ہوں یا صرف مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں ایک ایک شخص جو ہے وہ ایموشنز اور فیلنگ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمان، اور وہ بھی مومن، ایک تو ہے مسلمان کا لیول اور ایک ہے مومن کا لیول، کیونکہ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن پڑھ لیتے ہیں، جو قرآن کھول لیتے ہیں، پھر وہ یا ایھا الذین آمنو کی کیپیسٹی میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ گروپس میں نا، بہت سارے گروپس میں، جس گروپ میں آپ ایکٹیو ہوں گے اس گروپ کے ریمائنڈرز یا اس گروپ کی انوائٹ پہ آپ جائیں گے، تو آپ ایسوسیٹ کریں گے اس گروپ سے اپنے آپ کو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گروپس جو ہیں ایسے بنے ہوئے جو پولیٹیکل پارٹی کی ہوں، ہم وہاں پہ ایکٹیو ہوں گے تو ظاہر ہے ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، اگر کوئی ریلیجیس گروپ ہوگا ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، کوئی کمرشل گروپ ہوگا ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے۔ بالکل ہی ایسا ہے کہ ہم جب قرآن کھول لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو کس لیول پہ رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں مسلمان لیول ہی صحیح ہے، ادخلوا فی السلم کافہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری ڈیلز اللہ تعالیٰ مومنوں سے بنا رہے ہیں، ساری کی ساری ڈیلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مومنوں سے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قد افلح المؤمنون، یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو پھر دل چاہتا ہے کہ ایمان ہو، پھر اسلام نہ ہو، پھر ایمان آ جائے۔ اسلام تو مذہب ہے نا، اور ایمان کیا ہے کہ بس اب آٹو پہ میں چلتی پھروں، اب میرا ایمان مجھے موٹیویٹ کرے ہر کام کرنے کے لیے۔ اب مجھے کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ نماز پڑھ لو، مجھے آ کے کوئی یہ نہ کہے جھوٹ نہیں بولتے، کوئی آ کے مجھے یہ نہ کہے کہ زکوٰۃ ادا کر دو، تمہاری اوپر اب 1 سال ہو گیا ہے، اوپر تمہاری زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ ایمان پر ہیں، اور یہ ایمان کا بہترین درجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اشد حبا للہ ہوتے ہیں، ان کی محبتیں صرف اور صرف میڈلی ان لو کس سے ہوتی ہیں؟ نہ تو شاہ رخ خان سے، نہ سلمان خان سے، نہ عمران خان سے، نہ نواز شریف سے، ان کی ساری کی ساری محبتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں، کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس شخص سے ہمیں محبت ہو وہ جو ہے وہ کس سے محبت کرتا ہے، وہ جو ہے کس انسان سے اچھی ڈیل بنا رہے ہیں، یا وہ کس انسان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، تو پھر ہمارے تعلقات اس سے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل ہماری شادی ہوتی ہے تو ہمارے شوہر ہوتے ہیں، یا جو شوہر ہوتے ہیں ان کی بیویاں ہوتی ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کن لوگوں میں جو ہے نا کمفرٹیبل رہتی ہے، یا کن لوگوں میں خوش رہتی ہے، یا بیویاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ امی سے بڑے سیٹ ہیں، یا ابو کے ساتھ بڑی اچھی بانڈنگ ہے۔ تو بے شک آپ کی بانڈنگ ان سے اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بانڈنگ ابو سے اچھی ہے، تو ابو کے ساتھ ذرا مجھے اب کیئرفل رہنا ہے، سسر کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے شوہر کے فیوریٹ ہیں، میرے شوہر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ذرا ایکسٹرا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا ان کو زیادہ ہی مارجن دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کا۔
تو ہم بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کیا بتاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی انبیاؤں کے لیے؟ حضرت موسیٰ کون تھے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. حضرت ابراہیم کون تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے. حضرت عیسیٰ کون تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے روح اللہ تھے. حضرت علی کون تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ اسد اللہ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ محبوب اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، بلوڈ. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی محبت کرنی پڑے گی. اور اس محبت کے نتیجے میں جن جن لوگوں نے اللہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کو کوئی زندگی میں نقصان ہوا؟ انہوں نے کوئی تکلیفیں اٹھائیں؟ وہ لوزر تو نہیں رہ گئے؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط کرائٹیریا دے دیا محبت کا، صحیح کام نہیں کیا؟ تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی رہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اللہ سے راضی ہو گئے. میں تو کسی سے محبت کروں تو میں سب سے کٹ مر جاؤں کہ اس سے بھی نہیں ملنا، اس سے بھی نہیں ملنا. محبوب تو بار بار کہتا ہے اس سے بھی نہیں ملو، پوزیسو ہو جاتے ہیں نا محبوب. شوہر بیویاں آپس میں کیا ہوتے ہیں، بیویاں شوہروں سے، یہی تو میمز بن رہی ہوتی ہیں اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد اب شوہر دوستوں سے بھی نہیں ملے گا، ماں باپ سے بھی کٹ آف ہو جائے گا، بہن بھائیوں سے بھی ذرا دور ہو جائے گا. یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا معاشرے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں صحابہ کرام کے تھرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنا جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، اس محبت کے نتیجے میں جتنے بھی صحابی تھے وہ اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے. وہ کوئی جنت کا سودے تو نہیں انہوں نے کر لیے کہ جہنم خرید لی ہو یا دنیا کو پریفر کر دیا ہو. تو ہمارے سامنے بہترین کرائٹیریا. تو بہرحال اس کو بار بار ریوائز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے نتیجے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بائی ڈیفالٹ ہی کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح اٹھ کے کون سی دعا پڑھنی ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہم فاطر السماوات والارض. رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کی نہیں جس میں کہا ہو کہ اٹھتے بس میرا نام لینا، میں ہوں جو مشن پہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میری تکلیفیں جو ہے نا وہ صبح اٹھتے ہی بس یاد کر لینا. بلکہ کیا کہا، اللہم فاطر السماوات والارض اصبحنا واصبح الملک للہ. یہ باتیں کی نا انہوں نے صبح اٹھتے ہی. تو صبح اٹھتے ہی اور رات کو سوتے ہی جو بھی کام کرنے ہیں اور ان بٹوین پورے دن میں جو کام کرنے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہو. وہ کرائٹیریا ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے کنیکٹ ہونا ہے، مشن کو کیسے دیکھنا ہے، کاموں کو کیسے دیکھنا ہے، غموں کو کیسے دیکھنا ہے، رشتوں کو کیسے دیکھنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے ان کی سیرہ پہنچتی ہے، حدیث پہنچتی ہے، تو انہوں نے کسی وقت یہ کہا ہو کسی بھی ایک حدیث میں کہ سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یہ کہتے ہو ہمارے سامنے کہ نبی کی فکر یہ تھی کہ رقیہ کلثوم فاطمہ کی شادی نہیں ہو رہی. رقیہ کلثوم فاطمہ جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں بوڑھی ہو رہی ہیں، میں کیا کروں، کیسے کروں، یہ سب میرے پیچھے پڑ گئے. ہے ایسی کوئی حدیث جس میں آتا ہو کہ فاطمہ کی شادی کیسے کروں، یا مجھے گھر بنانا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے کہ ایک منزل اور اوپر بنا دوں، یا یہ کہ مجھے حج کرنا ہے، مجھے عمرہ کرنا ہے کوئی ایسی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے. آخری ہی دنوں میں جا کے عمرہ حج ہوا ہے، آخری دنوں میں فتح مکہ. اور اس میں بھی جو بھی ڈیلز ہوئی ہیں، جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ الگ لیول کے ہیں. مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد گئے ہیں اللہ کے گھر، مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا ہے. بیٹھا ہی نہیں گیا ان سے سکون سے. پوری زندگی ایک حج ہی کیا انہوں نے. حج کیا ہوتا ہے، حجت سے نکلا ہے نا حج. حج ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہد کرنا، تکلیف اٹھانا. تھرو آؤٹ جو حاجی ہوتے ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی حج ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے، بیٹیوں کی فکر کرنا. کس کی بیٹیوں کی، امت کی بیٹیوں کی. بیٹوں کی فکر کرنا. کون سے بیٹے، پوری امت کے بیٹے، ان کی فکر کرنا. اور کیا فکر کرنا، شادیوں کی فکر کرنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا. ہم مل جائیں گے ان کو اسپاؤسز، آخر میں مل جائیں گے، وہاں پہ ہیں اسپاؤسز، بہترین اسپاؤسز ہیں، ویٹ کر رہی ہیں وہاں پہ. تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی کہ تمہارا برا ہو، تم نے اس کو تکلیف پہنچائی.
تو دیکھنا کیا ہے ہم نے یہاں پہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سیکھنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہوتی ہے نا تو پورا پیراڈائم چینج ہو جاتا ہے، ترجیحات بالکل بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ذلیل ہونا بھی برا نہیں لگتا، بے عزتی ہونا، تکلیف آنا، آزمائش، یہ کوئی بھی چیز بری نہیں لگ رہی ہوتی۔ اور یہ بالکل ایسے آپ دیکھ لیں کہ جب نون لیگ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بھی خود دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے، وہ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں لو تمہیں جو جیلوں میں ڈال دیا، تمہیں انہوں نے یہ کر دیا، بلکہ ہیش ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے محبت کا حق ادا کی ہے، یہ ہے جیالہ، اصل میں تو یہ ہے ٹیم پارٹی کا جیالہ، اور اس کے بارے میں ہیش ٹیگ اور اس کو وائرل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور سب اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وی آر پراؤڈ آف یو، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، کوئی پٹک رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب مقصد اور پارٹی ایک ہو نا تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا ہے تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، عمران خان نواز شریف کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کہتے ہیں ہم جا کے ہائے ہائے تمہارے ساتھ کیا ہو، پارٹی والے کبھی بھی نہیں کہتے ہیں ہائے ہائے کیا ہو گیا، بلکہ اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بعد باقی 4-5 لوگوں کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ڈنڈے پڑ ہی جاتے، ہم بھی جیلوں میں چلے ہی جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبتیں جو ہے نا وہ ایکچولی ہیں جھوٹی یا کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، کنڈیشنل ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی یہ والا کرائٹیریا جو ہے وہ ہمیں جماعتوں میں نظر آ جاتا ہے، کسی فلم سٹار کے ساتھ نظر آ جاتا ہے لوگوں کی محبت کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ غیب میں ہیں، ان کے ساتھ ہماری محبت کے تقاضے وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ کوئی رسپونڈ کرے، تو ہمیں اگر کوئی رسپونڈ نہیں کرتا ہے تو وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کا عقیدہ، ہم سب کے ایمان کی کمپلیشن ہے اس میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ٹائٹل دیا؟ محبوب اللہ، Allah's beloved۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس محبت کے نتیجے میں؟ کیا چیز کی انہوں نے؟ ہمیں کس سے جوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عبادات کو گائیڈنس دی بلکہ دن بھر کی ایکٹیویٹی کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا۔ اب ہم بے شک جائے نماز میں نہ ہی کھڑے ہوں، نہ بھی کھڑے ہوں، ہم حالت جنب میں ہوں، جنابت کی حالت میں ہوں، ہم حالت حیض میں ہوں، ہم استحاضہ کی حالت میں ہوں، ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں، ہم سفر کی حالت میں ہوں، ہم کسی بھی حالت میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا کہ میں بھی اللہ سے اپنی بندگی کا اظہار کر سکتی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، میں اللہ سے دور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انہوں نے اس محبت کا حق ادا کیا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے، حضرت عائشہ جو ہیں ان کی حدیث کے مطابق جو ایک مفہوم ہے، حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی جو تھی وہ اس کو دیکھ کے اگر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ لیتا یا لوگ دیکھ لیتے اور دیکھتے ہی تھے تو دل اور سینے کاٹ لیتے، اگر تو وہ والی خواتین ہوتی جو کون تھی؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی، چونکہ یہ مکہ تھا، رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کی تربیت نہیں کر پا رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پوزیسو ہو جائیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے بارے میں شدید محبت میں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جوڑ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی اس حدیث کا مفہوم ہے مجھے اتنی یہ خوبصورت بات لگتی ہے کہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اپنے آپ سے نہ جوڑنا۔ اب ہم جب اللہ سے لوگوں کو جوڑتے ہیں تو لوگوں کو آٹومیٹکلی محبت ہو جاتی ہے نا، لیکن ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کی محبوب رہوں، اللہ بھی میرا محبوب رہے، لیکن فلاں شخص جو ہے وہ میرا محبوب نہ رہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب ہو۔ یہ کرائٹیریا ہمیں کون سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے اس طریقے سے کنیکٹ کر پائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فائنل کلام کس نے پیش کیا ہمارے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ کیا تھا؟ انسان کی گائیڈنس کا کلائمیکس تھا۔ اتنی ساری شریعتیں آ گئیں، اتنے سارے انبیاء آ گئے، اب یہ کلائمیکس ہے، اس کو پریزنٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا، تو اس لیے ان سے محبت کرنا ہماری فطرت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب ہمیں ان سے شدید محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے مشن کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں سیرہ پڑھیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو میرا مقصد ہے سیرہ پڑھانے کا ہے، میں جس طریقے سے سیرہ کو دیکھتی ہوں وہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ ہم نہ دیکھیں کہ وہ کس مشن پر تھے، اور ان کا جو بھی مشن تھا اس کی وجہ سے لوگ کچھ کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ لوگوں کو نیکی کرنا اچھا لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کو پڑھوں سیرہ تو مجھے نیکی کرنا اچھا لگے۔ لوگ اس زمانے میں انکلائنڈ ہوتے تھے نیکی کی طرف، ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا، ایمان انکریز ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے یہ کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ اگر کوئی بشر
انبیاء کے بعد کسی کی فضیلت ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر کے بارے میں کیا، حضرت ابو بکر کے بارے میں اور ایک اور کیا حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا اللہ کے علاوہ تو ابو بکر کو بناتا. اتنے بیسٹ انسان تھے حضرت ابو بکر، اتنے بیسٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 حدیثیں بھی کافی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ حضرت ابو بکر کیا ہوں گے. لیکن حضرت ابو بکر بھی نبی کی ایبسنس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں ایمان لو فیل کرتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے تو ان کا ایمان بھی لو ہوتا تھا، ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ایسے پڑھنی پڑے گی کہ جب بھی میں سیرہ پڑھوں میرا ایمان کیا ہو؟ ہائے ہو. میں چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں ہوں، ایمان کی، اخلاص کی، عمل کی، میرا ایمان اگر لو ہے تو مجھے اس سے کس کی پریزنس چاہیے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کانفیڈنس دیا کہ اگر وہ ایمان لو ہو، جب بھی وہ آئیں ان کے پاس جا کے ایمان تازہ ہو جائے. تو میرا بھی یہ کام ہے اور آپ کا بھی یہ کام ہے، ہم جب بھی سیرہ کی بک اٹھائیں ہمارا ایمان تازہ ہو. صحیح ہے. امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو کہ جب کانفیڈنس کو شٹر کیا نا، ظاہر ہے وہ ویسے ہی غلام تھے، اور پھر جو ان کے ساتھ آخری دنوں میں ان کے ساتھ کیا جب وہ غلامی کی حالت میں تھے حضرت بلال، تو ان کی سیلف اسٹیم کو، سیلف کانفیڈنس کو بڑا ہی نقصان پہنچایا. فزیکل ٹارچر، ایموشنل ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو وہ کانفیڈنس واپس دیا کہ مسجدوں میں حضرت بلال کی آواز گونجتی تھی، اور وہ بھی کعبے کی چھت پر. یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ یہ کون سکھاتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے انڈر جو لوگ ہیں میں نے ان کو کیسے کانفیڈنس دینا ہے؟ یہ ایموشنلی ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں، یہ اسپریچولی ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں، یہ فائنینشلی اس کیپیسٹی میں نہیں ہے، میں نے ان کو کیسے اپلفٹ کرنا ہے؟ یہ کام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بتاتی ہے. بڑے بڑے گروپ آپ کھول لیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ آپ سسٹم چلانا شروع کر دیں، اگر آپ کو سیرہ سمجھ نہیں آئی ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن سمجھ نہیں آیا ہے کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، دین کو کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا، تو ہم بالکل وہی ایک اور فرقہ بن جائے گا. ایک اور فرقے کو پھر ہم اس کو اور ان لوگوں میں اور فرقے بن جائیں گے، اور فرقہ کرتے کرتے دین جو ہے وہ کیا ہوا ہوا ہے؟ ملیا میٹ، بالکل ختم ہوا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں کچھ فرمایا ہے؟ یا اپنے صحابہ کی فکر کر کے چلے گئے، حضرت ابوبکر کی، حضرت علی کی، یا اس زمانے کے صحابہ کی فکر کر کے چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جو حدیث ہے، اور بڑی سودنگ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہمیں تھوڑے سی تو احساس ہو نا کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے ان ریٹرن محبت کرے. حالانکہ یہ اسٹینڈرڈ ویسے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں انکنڈیشنل ہو کے کرتے ہیں، مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ محبت جو ہے اس شخص نے تو مجھ سے نہیں کی، مجھے کسی شخص سے محبت ہوئی ہے، تو میری ڈیمانڈ یہ نہیں ہونی چاہیے، میری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں تو ہمیں ان ریٹرن کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو ایک بات یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم loved you more than you could even imagine. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہم سے اتنی شدید محبت کرتے تھے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہماری محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرپور تھا. وہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی شدید محبت کرتے تھے. ہم سب کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں. ہم میں سے کون لوگ؟ ہم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان کی احادیث کا احترام کرتے ہیں، وہ لوگ. ٹھیک ہے، ہم اس کیپیسٹی میں رہیں گے تو ہم اس چیز کو فیل کریں گے. تو ایک بہت ہی سودنگ حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں، جس کے بعد آپ کو شاید احساس ہو کہ جب ہم سیرہ پڑھیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا حق ادا کر دیں. مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، انس بن مالک سے روایت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، جبکہ صحابہ کرام کی وہ تکلیفیں دیکھتے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہاں سے میرے ساتھ سٹارٹ لیا تھا، صحابہ کرام نے کیسی تکلیفیں برداشت کی اور کہاں سے کہاں اسلام کو پہنچا دیا. ان صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشرہ مبشرہ اور جتنے بھی ہائی انفلوئنسڈ جو صحابہ تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي I wish I could meet my brothers. تو صحابہ کرام نے پوچھا فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے پوچھا اولیس نحن اخوانک، یا رسول اللہ are we not your brothers؟ ان کو بڑا تعجب سا ہوا کہ یہ انہوں نے کیسی بات کر دی، تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا you are my companions، تم لوگ تو میرے صحابی ہو. ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، لیکن وہ میرے بھائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون وہ بھائی ہیں؟ آپ
یعنی کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو مجھ پہ ایمان لائے، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی، میرے اوپر جو ایمان لائے، ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، ولم یروا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے مجھے لیکن وہ مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو دو چیزیں جو بتائی نا انہوں نے، ایک تو یہ ایمان کی حالت میں نہ دیکھنے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ہیں، میں ہوں، الحمدللہ ہم ہیں، ہم ایمان بھی لے کر آ گئے ہیں اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے ان کی اس اخوانی میں اور آپ شامل ہیں الحمدللہ، ہم نے ان کے نور کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے، ہم نے ان کی آواز نہیں سنی ہے، ہم نے ان کو ہنستے روتے نہیں دیکھا ہے، صرف کتابوں میں وہ الفاظ ان کے وہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوئے ہوئے جو ان کی احادیث ہیں، ہم وہ بس پڑھتے ہیں اور ان کی محبت پا لیتے ہیں۔ کتنی میں نے تو احادیث پڑھ کے، جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث پڑھ کے جو محبت ہوئی، سیرہ پڑھ کے جو محبت ہوئی، اس کا تو لیول ہی اور ہے۔ پتہ نہیں کون سا جادو ہے ان کے الفاظ میں، صحابہ کرام نے کس طریقے سے، کس خلوص سے وہ ڈیلیور کیا ہے کہ جب میں ان کی احادیث پڑھتی ہوں یا میں کسی ایسے حب رسول سے کوئی ان کا واقعہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، کوئی بھی ایسا اسکالر ہوتا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہم سے، ان کی ہم یعنی کہ آف کورس وہ ہمارے لیے ایک ایمان بالغیب کا ہی کیپیسٹی میں ہم ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، صحابہ کرام سے ہٹ کر۔ صحابہ کرام تو ایمان بالغیب نہیں رکھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم پہ، ان کو ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے۔ ہم جو ہیں وہ ہمارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم ایمان بالغیب ہیں۔ اب ایمان بالغیب جو ہمارے لیے وہ مضبوط کر دے گا، تو وہ کیسے مضبوط کرے گا؟ جو وہ خود فیل کر رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کروانی ہے۔ کیسے کرائیں گے؟ جہنم میں بھیج کے، ٹخنے اوپر کر کے لیکن ریپ کر کے، ٹخنے اوپر کر کے لیکن لڑکیوں کو تاڑتے ہوئے، ٹخنے اوپر کر کے مگر دھوکہ دیتے ہوئے، ٹخنے اوپر کر کے مگر کسی کو ابیوز کرتے ہوئے، سر پہ ٹوپی پہن کے اور گاڑی رکھ کے اور مسواک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو، سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا کھایا جا رہا ہو اور الٹے ہاتھ سے جوتا اتارا جا رہا ہو، اور یہ سب چیزیں کی جا رہی ہوں، اور آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جہنمی اور دوزخی بول رہے ہوں، اور آپ چیخنا چلانا کر رہے ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بس اب تم جو ہو نا، دین میں تمہارا کوئی کام نہیں، اور تم تو اس سے پہلے مر ہی جاتے، اور تم جو ہو وہ تو کافر ہو، یہ والے بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے کلیم کرتے ہوئے ایسے کنیکٹ کریں گے ہم اللہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کر سکتے ہیں ہم ایسے؟ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ سے کنیکٹ کیا ہے لوگوں کو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیٹرن دیکھنا ہے۔ کبھی ہارش ہوئے ہیں وہ، تو ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کہتے ہیں بھی کبھی بھی ہارش نہیں ہوئے، سارے کی سارے نریٹرز بتاتے ہیں، ریکارڈ موجود ہے، انس بن مالک، ابو ہریرہ، باقی جو بھی صحابہ جو اصحاب صفہ تھے، ان تک کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں کہ غصہ ہی نہیں کرتے تھے، غصہ آتا ہی نہیں تھا، تانے دیتے ہی نہیں تھے، برائی کرتے ہی نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کا یہ اخلاق میں کیسے جو ہوں اس کو چھوڑ دیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اخلاق کو میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ سیرہ پڑھی ہی نہیں ہے، یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے تو کن تکلیفوں سے گزر رہے تھے۔ تو بہرحال جو ہمارا پچھلا سیشن جو ہمارے گزر چکے ہیں، اس میں سعد نے ان کی پیدائش جو ہے وہاں تک کور کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ کن حالات میں ہوئی، وہاں کیا ماحول تھا عرب کا، اور ان چیزوں کو جو ہے ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو سعد جو اگر انمیوٹ کر سکیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی پیدائش جو تھی وہ جن حالات میں ہوئی، اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ان حالات میں ہم اپنے لیے کیا اسوہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اب وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور جب ہم پیدائش سے شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جو بھی حالات اس وقت تھے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اچھے حالات میں نہیں آئے تھے، اور اچھے حالات کر کے نہیں، اچھے برے حالات کر کے نہیں گئے تھے۔ تو ہم جس دنیا میں آتے ہیں، ہمیں جو دنیا دی جاتی ہے، ہمیں بھی اس کو بہتر بنا کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم جس حالات میں پیدا ہوئے ہیں، کیا برے حالات ہیں؟ جی بالکل برے حالات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، برے حالات ہیں؟ جی برے حالات ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کیا؟ ان کی پیدائش سے جو معاملات چل رہے تھے، وہاں سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس بات دیکھیں گے۔ تو میں چاہوں گی ساتھ کو تھوڑا سا انمیوٹ کر کے بتائیں کہ جو انہوں نے اپنی جو سیرہ انہوں نے سیشنز لیے تھے، اس میں انہوں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا ریمائنڈرز دیے تھے؟ جی ساتھ۔
آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آئیے آپ کے پاس. آپ پہلے بول رہے تھے کیا؟ جی جی، چلیں جی. بہت. اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنے سے پہلے کے جو مراحل وغیرہ تھے، ہم نے جو ڈیٹیل سے چیزیں پڑھی ہیں اس میں تھوڑا سا عرصہ پہلے ہی اسی میں آب جو فیل کا جو واقعہ تھا وہ ہوا تھا اسی سال میں. اس سال حضور ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی مینلی. ہوں مطلب ہوں اس جو فیل کا واقعہ تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا، ابراہہ نے حملہ کر دیا تھا جو ہے کعبہ کے اوپر. اور وجہ کیا بنی تھی اس سارے کے اندر کہ اس کا کلیسا تھا ابراہہ کا، جس میں کوئی ادھر سے عرب سے کوئی بندہ جا کے وہاں پہ گندگی کرایا تھا. تو اس نے کلیسا کو اور کعبے کو برابری کرنے کے لیے اس نے حملے کی سوچی اور حملہ کر دیا. البتہ اس معاملے پہ جو آپ کے دادا تھے ان کا کردار بڑا اہم تھا. اس میں انہوں نے جو ہے بڑا بہترین طریقے سے کام کیا. اچھا، تو اس میں ابراہہ نے آتے ساتھ ہی مطلب کہ جو عرب کے اندر جو مویشی وغیرہ تھے سارے وہ جو ہے اپنے قبضے میں لے لیے تاکہ وہ لوگ آ کے ان سے کوئی نیگوشیشن کریں یا کچھ اور کریں. تو حضرت ابو طالب جو تھے، عبد المطلب جو تھے، انہوں نے جا کے اس سے اپنے جو اونٹ تھے ان کے بارے میں نیگوشیشن کری. اور اس سے جو نیگوشیشن کری تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھی مجھے میرے اونٹ واپس کر دو نا. اور خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ بات نہیں کری. خانہ کعبہ کا البتہ متوالیوں میں سے وہ تھے، ٹھیک ہے. تو اس نے بڑا رحانی سے اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے کیوں اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیوں نہیں حفاظت کرے؟ کہ البتہ آپ تو اس کے کیئر ٹیکر ہیں، گورنر ہیں، سارا کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جس کا گھر ہے نا وہی اس کا مالک ہے، تو وہی اس کو بچائے گا. میری چیز میں جو آتی ہے وہ میں اس حالات سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہاں سے اپنے مویشی لیے واپس آئے اور خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہو کے سب نے دعا مانگی اور سب کے سب علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. تو انہوں نے جو ہے ڈیٹیل وغیرہ ساری کا جو ہے کری. اور اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ نے فیل کے ذریعے ان کو بھگا ڈالا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ واقعہ رک گیا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو زمانہ آتا ہے تو اس میں کیسر و کسرا اور روم کے اندر جو حالات بنے ہم نے وہ بھی ڈیٹیل میں تھوڑے سے دیکھے تھے کہ وہاں پہ آتش کدہ جو تھے اس رات کو بجھ گئے اور انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. جب اگلے دن پتہ لگا کہ بھئی یہ سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ بھئی کون اس ٹائم پہ اس کا کون پیدا ہوا، کیونکہ ان کے پاس بھی ٹیسٹیمونیلز تھے کہ ایسا کوئی نبی آئیں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے سرچ اراؤنڈ کرنا پڑا کیا تو انہیں پتہ لگا کہ بھئی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. اور انہوں نے ایک راہب نے آ کے آپ کو دیکھا بھی اس ٹائم پہ اور انہوں نے اس ٹائم پہ بھی تصدیق کی البتہ. اور آپ کا وہ نام بھی جو ہے آپ کے دادا نے محمد اسی وجہ سے رکھا تھا کہ بھئی چنا ہوا اس کے لحاظ سے نا محمد نام جو ہے اس کی تعریف کی جائے. اور اس طریقے سے انہوں نے نام اس کا ڈیٹیل رکھا. اور ان کی والدہ سے بھی آتا ہے کہ بھی انہوں نے رکھا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ڈیٹیل پڑھی تھی اس کے اندر کہ آپ کی ولادت کے بعد کس طریقے سے حالات گزرے. آپ کو جو ہے حلیمہ سعدیہ جو ہیں لے گئی تھیں دودھ پلانے کے لیے اپنے قبیلے میں. اور ادھر وہاں پہ جا کے جب آپ لے کے گئیں تو اس ٹائم پہ آپ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کے حالات ایسے ٹھیک نہیں تھے. لیکن جب آپ کو لے کے گئیں اور جب واپس آئیں تو آپ کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے. تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی لوگوں کو لگا کہ بھئی ہاں کوئی کراماتی ہیں گی چیزیں. اس وہیں پہ ایک شک صدر کا واقعہ ہوا جس کے بعد جو ہے جس کے نریٹر جو ہیں حضرت حمزہ آتے ہیں. البتہ ان کی بھی عمر آپ سے 1-2 سال اوپر ہی تھی. تو جو ہے شک صدر کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ. اس کے بعد جو ہے وہ ڈر جاتی ہیں حلیمہ سعدیہ اور ان کو واپس لے آتی ہیں.
اس کے بعد آپ اپنی والدہ اور اپنی جو کیئر ٹیکر ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنے جو مطلب کہ میکے کہہ لیں وہاں پہ جاتے ہیں، نانکے کہہ لیں وہاں جاتے ہیں، اور واپسی پہ والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر واپس آ کے ان کے دادا جو ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں۔ دادا کی بھی 2 سال بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے چچا آپ کی کفالت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی کفالت جو ہے چلتی، مطلب کہ کنسسٹنٹلی 1 پرسن اس طریقے سے نہیں کرتا، مطلب کہ مختلف لوگ مختلف ٹائموں میں آپ کی کفالت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ہم نے ڈیٹیل جہاں تک پڑھی تھی وہ وہاں تک تو میرے خیال سے ہم نے جو ہے حضرت خدیجہ کے نکاح تک بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ بھی وہاں تک کیسے واقعات پیش آئے، تو ان کو آپ ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا، نہیں تو ہم دوبارہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل سعد نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہسٹری بتا دی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ان کے وقت، اس وقت حالات کیا تھے، اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں چاہوں گی عاطف جو ہیں، عاطف کو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ابھی سعد نے جو بتائی ہیں پیدائش کا واقعہ اور ان کی نرسنگ کا، یعنی کہ جو دودھ پلانے کا ان کا واقعہ تھا کہ وہ آؤٹ اسکرٹ ایریا میں ان کو لے جایا گیا، وہاں پہ ان کی تربیت ہوئی پہلے 2 سال، اس کے بعد جو ہے وہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو عاطف کو کوئی چیز انسپائر کرتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ کچھ لگتا ہے کہ ہمارے لیے میسیج ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دیے یہ واقعہ، اور وہ اس کے نریٹرز جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی تھے جو شق صدر کا واقعہ دیکھ رہے تھے نا، تو اس کے نریٹر جو تھے وہ بچے تھے، جیسے بچے گھر میں باہر کوئی لڑائی دیکھیں آ کے بتاتے ہیں امی کو کہ امی امی آپ کو پتہ ہے باہر ایسے ایسے لڑائی ہو رہی، تو جھوٹ تھوڑی نہ بولیں گے وہ، تو بالکل ایسے ہی حلیمہ سعدیہ کو آ کے ان کے بچوں نے بتایا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جو سیرت نگار ہیں نا، جو محدثین ہیں، وہ تو اس نریشن کو، اس حدیث کو کیا سمجھتے ہیں؟ ویک، کیونکہ جو نریٹر ہیں وہ ظاہر اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ ان کو اس سائنس میں جج کیا جائے، اصول حدیث کی جو سائنس، یعنی کہ جو حدیث کو پرکھنے کی سائنس ہے، اس میں وہ نریٹرز نہیں آتے ہیں، لیکن جو سیرت نگار ہیں نا وہ اس کیپیسٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہمیں واقعہ ملے اس پہ ہم کچھ اپنے لیے وہاں سے ہسٹری لے لیں۔ چونکہ سیرت نگاروں کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی ہماری زندگی میں وہ فقہی لیول پہ، امپلیمنٹیشن لیول پہ یا پریکٹیکل لیول پہ اس کو لاگو کیا جائے، تو سیرت نگاروں کا کام اور ہوتا ہے اور محدثین کا کام اور ہوتا ہے۔ محدثین جو ہیں وہ حدیثیں ہماری زندگی میں ان حدیثوں سے کیا بن رہی ہوتی ہے؟ فقہ بن رہی ہوتی ہے، جہنم جنت اور حلال حرام کے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سیرت نگار جو ہیں وہ ہمیں یہ واقعہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چھوٹے سے بچے جب ان کو آبزرو کر رہے تھے تو یہ سب واقعہ ہوا۔ تو عاطف یا اسما کو بھی میں چاہوں گی کہ ضرور ٹائپ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، ایسا کون سی چیز تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے، یا آپ کو ان سے ایسی کیا محبت ہے کہ آپ کو یہاں پہ آنے پہ بیٹھنے پہ مجبور کر گئی؟ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں اس سیشن میں یا تو لوگوں کو بتاؤں گا، اپنی محبت کا اظہار کروں گا، یا میں سیکھوں گا؟ تو عاطف مجھے بتائیے، اور اسما کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اسما آپ ٹائپ کیجیے۔ اب مجھے پتہ نہیں عاطف ان میوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ عاطف جو ہیں وہ ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اگر تو ان میوٹ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ ٹائپ کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ جو سعد نے ہمارے سامنے واقعہ رکھا ہے نا عام الفیل کا، وہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے کہ میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ پڑھتی ہوں نا تو میں اس چیز کو کیسے دیکھتی ہوں میں بتاتی ہوں، کیونکہ سعد نے ماشاء اللہ اسے بڑے اچھے سے بتا دیا تو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جیسے آج کل ہمارے سامنے کیا ہوا ہے، جو بچے پیدا کووڈ میں ہوئے نا، اس کو کووڈ بیبی کہتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ عام الفیل تھا، ہاتھی کا سال، تو وہاں پہ مشہور ہو گیا تھا ایلیفینٹ ایئر، ایلیفینٹ بیبی، رائٹ؟ جیسے ہم کووڈ بیبی کہتے ہیں نا، وہ تم تو کووڈ بیبی ہو، اچھا تم تو فلاں 9/11 بیبی ہو، تو کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے بچے مشہور ہو جاتے ہیں اس نام سے، تو دیکھا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں لوگوں نے کیا رول پلے کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب جس سال وہ پیدا ہوئے، اگر عبد المطلب جو ہیں وہ یہ والا لیڈرشپ نہیں دکھاتے اپنی، وہ یہ والے معاملات نہیں دکھاتے، تو وہ کیا کرتے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کس ماحول میں پیدا ہوتے؟ وہاں پہ کیا ہوتا؟ ابرہا اٹیک کر دیتا، ہاتھی آ جاتے، اور مکہ جو ہے وہ اس پہ کنٹرول حاصل کر لیتے، ہے نا؟ اور کعبہ کو کیا بنا لیتے؟ وہ چرچ بنا دیتے، وہاں پہ عیسائیت عام ہو جاتی۔ تو عبد المطلب جو ہیں، جو انہوں نے اللہ کے حوالے معاملہ کیا اور لیڈرشپ دیکھی کہ اپنے انہوں نے جو نیگوشیٹ کیا معاملوں سے، کیسے نیگوشیٹ کیا کہ وہ میرے اونٹ دے دو، جو ہے باقی میں اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، اور جس کا یہ کعبہ ہے وہ اپنی ذمہ داری کرے گا، اور کہہ کے وہ پہاڑ میں چلے گئے، اپنے آپ کو سیکیور کیا۔ تو مجھے اتنا اچھا معاملہ لگتا ہے کہ ہمارے آنے والے بچے جو ہیں نا،
جب وہ جو بھی حالات دیکھیں گے، فلسطین کے جیسے حالات چل رہے ہیں آج کل، یا جو بھی انفلیشن چل رہا ہے، کرپشن چل رہی ہے، ان کو بتایا جائے گا کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت یہ حالات ہے، تو وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ میرے بڑوں نے کیا کیا، میری خالہ نے، میرے ماموں نے، میرے چچا نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے، میرے بیٹے نے، چلو بیٹا تو خیر کیا پیدا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے کیا رول پلے کیا، ان لوگوں نے یا میرے دوستوں نے، ہمارے نیبرز کے بڑوں نے کیا کیا. تو آپ جس کیپیسٹی میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، آپ نے ایسا کیا رول پلے کیا کہ آپ کے بعد جب آپ کی نسل سے جب بچے پیدا ہوں تو کہیں گے اچھا 2025 میں عاطف چچا تھے یا عاطف انکل تھے یا یہ ہمارے دادا تھے، انہوں نے ایسا کیا کام کیا کہ دین کو فائدہ پہنچ گیا، انہوں نے فلسطین کی موومنٹ میں یا دین کی موومنٹ میں کیا رول پلے کیا. اسما جو ہیں ہماری اگر امی ہیں، ہماری پھپھی ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہماری جو بھی ہیں، انہوں نے کیا رول پلے کیا. تو ہمارے سامنے عبد المطلب کا جو عام الفیل کا واقعہ آتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ساؤنڈ ماحول تھا مکہ کا، جو واقعہ تھا ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹیکٹڈ ماحول ملا، ساؤنڈ ماحول ملا. ان کے بڑوں نے کیا کام کیا؟ کعبے کی حفاظت کی، جس طریقے سے بھی کی، اللہ سے ہی رجوع کیا نا، اللہ سے تعلق بنایا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جیسے سعد نے بتایا کہ وہ رضاعت کا معاملہ ہوا، تو رضاعت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے، حلیمہ سعدیہ جو تھیں، جیسے سعد نے ہو سکتا ہے بتایا، اور آپ کے پاس یوٹیوب میں وہ سب انفارمیشن ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ جا کے ضرور ریکارڈنگ سنیے گا جو سعد نے سیشنز لیے ہیں، کہ حلیمہ سعدیہ جو تھیں انہوں نے جب ان کو ایڈاپٹ یعنی کہ لیا ایز اے نرسنگ کروانے کی، نرسنگ مدرس تھی نا وہ آتی تھیں، اور وہ پیڈ نرسنگ مدرس تھیں، تو وہ رضائی مائیں بن جاتی تھیں. تو وہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فائنینشلی ان کا فیملی اتنی اسٹیبل نہیں تھی، یتیم بھی تھے. عربوں میں یتیم ہونا تو ایسا ہوتا ہے کہ اب جائیداد، کیونکہ وہ جائیداد کے تناظر میں ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، باپ کی جائیداد میں سے کیا ملے گا، تو جب باپ ہی نہیں رہا تو کیا ملے گا. تو اس لیے ان کے لیے ایک بڑا فلاپ پلان تھا کہ میں محمد کو لے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال جب ان کو کچھ نہیں ملا تو وہ ان کو لے گئیں. اب جب وہاں پہ لے کے گئی ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکات آئی ہیں. وہ برکات اس لیے آئی ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے تھے. میں اور آپ بھی چنے ہوئے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے. ہمیں کیونکہ ہم دین کا کام میں انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں، ہم دین کے کام میں کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہو گئے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم جو ہے نا تھوڑا سا لوگوں سے ڈفرینٹ جو ہے ہماری روٹین ہے، ہم تھوڑا سا جو ہے قرآن اور حدیث کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے. اب ہمیں چن لیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمارے ساتھ بہترین ارادہ کیا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اب میں اور آپ جہاں جا رہے ہیں برکتیں آ رہی ہیں وہاں پہ کہ نحوستیں آ رہی ہیں وہاں پہ؟ میرے جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ برکتیں ہیں یا نحوستیں ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں لیکن ان کی اتنی ساری برکتیں ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے اچھے انسان تھے ماشاءاللہ، بچپن سے اتنے اچھے انسان تھے، صابر، صادق. ان کی پرسنالٹی ٹریٹ اتنی اچھی تھی کہ ان کے پاس سے وہ ریز نکلتی ہوتی تھی، ان کے پاس سے وہ خیر پھوٹتی ہوتی تھی کہ وہ حضرت جو حلیمہ سعدیہ کے گھر جب گئے ہیں تو وہاں پہ ان کے جانوروں تک میں، ان کے گھر میں، ان کی صحت میں، ان کے گھر ہر چیز میں برکتیں نازل ہو گئیں. میں یہ اکثر سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہم جب دین والے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم ہر جگہ جا کے فساد، لڑائی، عجیب سا ماحول رکھنا، ٹینس ماحول رکھنا، ناچاکیاں رکھنا، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ سیٹ نہیں ہیں، بیویاں شوہروں کے ساتھ سیٹ نہیں ہیں، ماں باپ میں جو ہے وہ چپکریز چل رہی ہے، بہن بھائیوں میں پھڈے چل رہے ہیں. یہ برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہاں ہم برکتیں بانٹ رہے ہیں لوگوں میں جا کے. جہاں جس ورک پلیس میں ہم ہوتے ہیں وہاں پہ برکتیں ہیں، جہاں پڑھائیاں ہم کر رہے ہیں وہاں پہ برکتیں ہیں. میرے ہونے سے کیا برکتیں آئی ہیں؟ کیونکہ میرے پاس سے بھی وہ چیزیں نکلنی چاہیے، وہ خیر پھوٹنی چاہیے کہ میں جہاں جاؤں وہ خیر بانٹوں، کیونکہ میں اتنی پازیٹیو انسان ہوں، کیونکہ میں اتنی زیادہ جو ہوں وہ اسپریچولی اسٹرانگ ہوں. تو میرے پاس سے تو خیر نکلنی چاہیے تھی لیکن نہیں نکل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کی بھی سیرہ جو سمجھ نہیں پائی ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کیا 1 سال، اور اس کیپیسٹی میں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلوغت کی حالت میں ہی نہیں تھے، اس حالت میں بھی وہ خیر بانٹ رہے تھے. میں تو جواب دہ بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، کیا واٹ ناٹ، ہر چیز میں تو میں اپنے آپ کو نمبر 1 سمجھ رہی ہوں، لیکن میں برکتیں نہیں. اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے جب یہ پورا جو جیسے سعد نے آپ سب کے سامنے رکھا کہ وہ ہارٹ ان کا جو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اس کے بعد وہ واپس لے گئیں اور پھر وہاں پہ وہ رہنا شروع ہو گئے. اور بالکل جیسے سعد نے کہا ہے کہ کوئی ایک جگہ پہ ان کی پرورش نہیں ہوئی ہے، جگہ 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 وہ ان کی پرورش ہوئی ہے. کبھی کوئی پال رہا ہے، کبھی کوئی پال رہا ہے، نہ ماں نہ باپ، دادا بھی چلے گئے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. ہم بھی کسی ایک خاص ماحول میں، اچھے پروٹیکٹڈ ماحول میں نہیں رہ رہے ہوتے ہیں. اور میں تو جتنے بھی بچوں کو پروٹیکٹڈ ماحول میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، انڈر پیسفل انوائرمنٹ پلتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہوں، اتنے ہی وہ مجھے جو ہے وہ خیر سے آری نظر آ رہے ہوتے ہیں. جو بچے مجھے چیلنجز میں
اگر آپ کے گھر میں کوئی چیلنجز سے گزر رہا ہے نا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بہترین کام لینا ہے، چاہے وہ 1 سال کا کام لے لے. جیسے جنید جمشید ہے، اس نے کتنا ایمان دکھایا ہوگا اپنا دین میں آنے کے بعد، یعنی کہ جب وہ دین میں انوالوڈ ہو گیا تھا تو کتنے عرصہ زندہ رہا، تھوڑے عرصے زندہ رہا، لیکن اس تھوڑے عرصے میں جو امپیکٹ وہ ڈال کے چلا گیا ہے، وہ امپیکٹ کچھ اسکالرز ہیں جو کہ سالوں سے وہ امپیکٹ نہیں ڈال پا رہے ہیں. پیدائشی مسلمان ہیں وہ، ان کے گھر میں ان کی آنکھ کھلی اذانوں سے، فجر سے ہی وہ اٹھتے ہیں اور عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، اور سنت نوافل فرض کی ادائیگی ان کے گھر میں ہمیشہ ہوتی ہے. وہ امپیکٹ وہ نہیں ڈال پائے جو جنید جمشید ڈال کے چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ، ہم جن چیلنجز سے گزر رہے ہیں نا، اس نے ہمیں اسٹرانگ بنانا ہے، اس نے ہمیں امپیکٹ فل بنانا ہے. چاہے ہم 1 سال کام کریں، ہمارے پاس ابھی ہم فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، اٹس اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے. ہم کیا ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کبھی کوئی ہمیں جو ہے اسپانسر کرتا ہے، کبھی اسپانسر کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کبھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں کسی کے کڑوے لہجے برداشت کرنے پڑتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی ایموشنلی ٹارچر کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کوئی ہے فائنینشلی جو ہے ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا. تو ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام حالات سے گزر کر، اور پھر تھوڑے عرصے میں 40 سال کے بعد ہی انہوں نے کام شروع کیا نا. 40 سال کے اندر انہوں نے اتنی ٹریننگ ان کی ہو گئی تھی. تو میں اور آپ جب 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ہماری بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ مجھ پہ یہ وقت کیوں آیا، میرے حالات کیوں اسٹیبل نہیں ہوئے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ والی جو پورشن ہے، یا یہ والا پارٹ آف لائف جو ہے، وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کسی بھی تکلیف ناگوار حالات میں ایک اچھے انسان بن رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر نرمی کا جذبہ آ رہا ہوتا ہے، رحم کا جذبہ آ رہا ہوتا ہے. ہم کون سے جذبے لے آتے ہیں تکلیفی حالات میں؟ سختی، بددلی، بدنیتی، ٹرسٹ نہ کرنا، ہمیشہ ڈاؤٹ کرنا لوگوں پہ. ہمارے اندر وہ جذبات ابھر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میں تو جو ہوں نا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو بس میں بھی کسی کا اچھا نہیں ہونے دوں گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا ہر معاملے میں. انہوں نے غربت ہی دیکھی، انہوں نے کھانے پینے میں کنٹرول ہی دیکھا کہ یہ نہیں کھا سکتے، اتنے افراد ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا. تو اس سارے معاملات نے ان کو ایک اچھا انسان ہی بنایا نا. تو ہم کیا اچھے انسان نہیں بن سکتے؟ ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اچھا ماحول ملے، ہر چیز پرفیکٹ ہو، اپ ٹو دا مارک ہو، اچھے ماں باپ ہوں، بہن بھائی بھی ایسے ہوں کہ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہو بانڈنگ ہماری، اسپاؤسز بھی ہمیں ایسے ملے ماشاءاللہ کہ بس اسپاؤس شوہر جان کو بان کرنے والا ہو، بیوی جو ہے وہ ایسی خدمت گزار سلیقہ شعار ہو، اور بچے جو ہے ماشاءاللہ 2 3 4 بچے ہوں، لڑکا بھی ہو لڑکی بھی ہو، ہیلدی بھی ہوں، انٹیلیجنٹ بھی ہوں، اچھے نمبر بھی لا رہے ہوں. یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی، یہ ہوتی ہے زندگی. یہ سیرہ پڑھیں گے ہم یہاں پہ. تو اس لیے جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہم نے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم نے نرم دل بننا ہے، سخت دل نہیں بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی یہ ٹریننگ ہمیں یہ بتاتی ہے، اسوہ یہ ہمیں بتاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ساتھ نے ہمارے سامنے وہ ایک اور واقعہ رکھا جس میں ان کا انتقال، ان کے دادا کا انتقال ہوا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا. تو وہ بھی بہت ٹرامیٹک تھا. اور اس ٹراما کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کن کی کفالت میں آ گئے؟ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ کے، ابو طالب کی کفالت میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملات کیے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ سیشن میں اس کو ہم بریفلی دیکھ لیں گے، اور وہاں سے ہم لیسن لیں گے کہ ہم بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اسپانسر کر رہا ہوتا ہے، تو اسپانسر کرتے ہوئے کیا ہمیں ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیے؟ آج کل میں یہ مزاج دیکھ رہی ہوں لوگوں کا کہ ذرا سا آپ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں فائنینشلی، ذرا سا بس پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ذرا ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ذرا یہ لے لیں، یہ اپنی فلاں چیز میں پیسے انویسٹ کر لیں، آپ کو ضرورت ہے. کوئی قرضہ مانگتا ہے، کوئی ادھار مانگتا ہے، کوئی ویسی زکوٰۃ خیرات مانگ لیتا ہے اور ہم اس کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ایکسپلائٹ کرتا ہے، جو وہ یہ ایموشنل بلیک میل کرتا ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد اس کے کوئی نہ کوئی مسئلے تیار ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جو ابھی یہاں پہ یو اے کے ویزے بند ہوئے نا پاکستانیوں کے لیے، وہ یہی کہتے ہیں بھی یہاں پہ بھکاری بن کر آ جاتے ہیں. اتنا فرق پڑتا ہے. خوددار ہونا اتنی بڑی کوالٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوددار تھے، جی خوددار تھے. ابو طالب کے گھر میں انہوں نے خودداری ہی دکھائی تھی. اور کیا خودداری دکھائی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے. عاطف نے ہمارے ساتھ جو کمنٹ کیا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چائلڈہڈ سے ہی اتنے مشکلات میں رہتے ہوئے اپنا مشن کمپلیٹ کر گئے اور اپنے اصحاب ریڈی کر گئے. اینڈ ہی از اے پرفیکٹ لیڈر اینڈ ہائیسٹ پیڈسٹل آف اینی ہیومن بینگ. بالکل ایسا ہی ہے. بس یہ پوائنٹ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ مشکلات ہمارے لیے آسان نہیں ہوں گی، بس ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل. یہ ایک ایسی گیم ہے کہ جب بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے میں کبھی بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، وہ ایک گیم سے نکلتے ہیں، اچھا اس سے اگلا لیول نا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا لیول پہلے 2 سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور پھر چوتھا لیول تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بار بار پلے کرنا پڑتا ہے، بار بار اس میں آؤٹ ہوتے ہیں، بار بار جو بھی اس لیول سے باہر نکلتے ہیں پھر دوبارہ پہلے لیول سے شروع کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ مزید تنگی ہو رہی ہوتی ہے. تو گیم تو ہم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں میں نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میں نے تمہارے لیے حیات بنائی ہے، موت بنائی ہے، جو سورہ الملک ہم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو گیم نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہیں. جیسے بچہ گیم سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ بس یہ اس کو کھیلنے کے بعد میں کچھ اور کروں گا، یہ میرا مقصد نہیں ہے. زندگی کو بھی بالکل ایسے ہی ہم نے مقصد نہیں سمجھنا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میری یہاں پہ اب پرفیکٹ جو ہے نا میری لائف ہوگی، میری شادیاں ہو جائیں گی، یا میرے اسپاؤسز بہت اچھے ہوں گے، یا میرے امی ابو بڑے پرفیکٹ ہوں گے، ہم فائنینشلی اس لیول پہ پہنچ جائیں گے، مجھے کوئی ڈیزگنیشن مل جائے، میرا جو ہے نا کوئی نام آئے، کوئی میں فیمس ہوں. نہیں، یہ نہیں ہوگا. ہوگا تو ہو جائے گا اگر مجھے کوئی بہترین شوہر مل بھی جائے، مجھے کوئی بہترین بیوی مل بھی جائے، مجھے کوئی بہترین بچے مل بھی جائیں، تو بھی میرا پرپس، جیسے عاطف نے بولا ہے نا کہ پرپس سے نہیں ہٹنا، مشن سے نہیں ہٹنا. یہ وہ بتا کے چلے گئے ہیں. کتنی ساری وائفز تھیں اور کتنی ڈیڈیکیٹڈ وائفز تھیں، کیسے صحابہ تھے، کیسے ڈیڈیکیٹڈ صحابہ تھے. رسول اللہ علیہ وسلم اپنے وائف سے بیٹھے ہوتے تھے اور فیملی ٹائم گزار رہے ہیں، فیملی ٹائم چل رہا ہے، بانڈنگ چل رہی ہے بیویوں کے ساتھ، بات چیت کر رہی ہے اچھے ماحول میں، اور ہوا کہ اللہ اکبر اذان کی آواز آئی اور ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. وائف کہتی تھیں ایسے جیسے اجنبی. اتنا پرپس مائنڈ میں رہنا، مشن میں اتنا کانسنٹریشن کے ساتھ مشن کو رکھنا اپنے ذہن میں کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، بس اب ان سے بانڈنگ اپنے آپ کو کیسے دور کروں، کیسے ایکسپریشن اپنے لے کر آؤں کہ وہ بھی کہیں گے چلو چلو ابھی نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی ذرا بازار ہے باتیں کرو، بیٹھو تھوڑی دیر. یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ یہ وہی عاطف نے جیسے بولا ہے کہ مشن اورینٹیڈ، پرپز فل جس کا ہونا، فل آف پرپز کوئی انسان ہو، فل آف اس کے پاس جو ہے نا مطلب کوئی چانس نہ ہو کہ میرا اللہ جو ہے نا میری کسی چیز سے ناراض ہو جائے، میں بس کیسے خوش کر لوں اس کو، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں ایموشنلی بھی، فائنینشلی بھی، اسپرچولی بھی، اخلاق سے بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا رہوں. اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کرتے ہیں، میں کیسے خوش کروں اللہ تعالیٰ کو، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مجھے تو پتہ بھی نہیں میری نمازوں سے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، بس فیل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی کیسے قبول، پتہ چلے کہ نیکی قبول ہو گئی کہ دوسری نیکی کو دل چاہے. ایک نیکی کرنے کے بعد دل چاہے کہ ہاں دوسری نیکی بھی کروں، معاف کرنے کے بعد دل چاہے کہ معاف کروں، نہ کہ یہ کہ معاف بس میں ہی رہ گیا ہوں معاف کرنے کے لیے، بس ٹھیک ہے تمہیں میں نے صبح معاف کیا تھا، اب نہیں، بہت ہو گیا میری برداشت، یو آر گیٹنگ آن مائی نروز ناؤ، یہ لمٹس ہو گئی ہیں، بس وہ لمٹ ہو گئی ہے، بس یہ کرنا چاہیے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی کرو تو دوسری نیکی کا دل چاہے. ارے معاف کرنا اتنا مزے کا ہے، میں نے صبح دوست کو معاف کر دیا، آج میں اپنی بہن کو معاف کر دیتا ہوں، آج تو میں اپنی بیوی کو بھی معاف کر دوں، کتنا مزہ آ رہا ہے معاف کرنے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. لیکن تنگ ہوئے میں دل، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. اور نیکی قبول نہ ہونے کی کیا انڈیکیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ نیکی کرنے کے بدی اگر آپ کریں، برائی آپ کریں، تو اس برائی کرنے کے بعد برائی جو ہے اس کو کرنے کو دل جائے کہ ارے واہ آج تو ہے نا میں نے یہ چیز دیکھ لی تھی، آج میں نے ایسی کوئی سین دیکھ لیا تھا جو بڑا لذت مجھے ملی اس کی، تو اب میں اس کو مزہ آ رہا ہے، کسی نے پکڑا بھی نہیں مجھے. چور کیا ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ جب چوری کی جا رہی ہوتی نا تو چور کو ڈر ہوتا ہے. آپ اب یہ سی سی ٹی وی سے چونکہ ہمارے سامنے یہ سب آ رہی ہوتی ہے نا چیزیں، پہلے تو آتی بھی نہیں تھی، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو چوری کرتا ہے نا تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آئندہ نہیں کروں گا، بس پہلی دفعہ ہے، معاف کریں معاف کریں. لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چوری کر لی اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا دائیں بائیں کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، تو جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں نا ان کی چال میں آفٹر دا ڈکیتی یا جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو کانفیڈنس آتا ہے نا ان کے پاس، وہ کانفیڈنس کیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں، اب تو میرے لیے دوسری دفعہ کرنا زیادہ آسان ہے، اس دفعہ تو میرے سے جو کمی بیشی رہ گئی تھی اگلی دفعہ تو وہ بھی میں نہیں کر پاؤں گا. چھوٹا بیگ لے آیا تھا میں، چھوٹا کوئی میں نے اے ٹی ایم مشین پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اب میں کوئی بڑا کام کروں گا. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بدی کرنا، کسی سے بدلہ لینا، جھوٹ بولنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، وہ ایسا ہے کہ اگر ایک دفعہ تکلیف پہنچا دی نا تو اگر توبہ نہیں کی تو دل چاہے گا بار بار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشن اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اسی لیے ان کے لیے ہر چیز کرنا آسان تھا. آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. مطلب میں یہاں پہ سعد اور عاطف کو پہلے دن سے دیکھ رہی ہوں، پہلے دن سے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں ان دونوں کو گروپ میں یا کہیں اور نہ دیکھوں. تو میں جب یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ہمت بڑھتی ہے ایسے لوگوں سے کہ ان لوگوں کو کسی چیز نے نہیں توڑا، کیا ملا ان کو یہاں پہ، یعنی کہ دین کی خاطر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، پڑھائی بھی کر رہے ہیں، گھر کے معاملات ہیں، اور گھر میں اتنے سارے جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، معاشرے میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، انفلیشن چل رہا ہے، کرپشن چل رہی ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے جڑے ہوئے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں گروپ. کتنے لوگ ہیں جو گروپ میسج آتا ہے کہ لیفٹ دا گروپ، لیو کر دیتے ہیں گروپ. یہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ پھر ایسی انرجی ملتی ہے آپ لوگوں سے، ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ الحمدللہ میں یہاں پہ بیٹھ کے پیسفل انوائرمنٹ میں اور پروٹیکٹڈ ماحول میں کیا دین کا کام کروں گی، جو آپ لوگوں کو دیکھ کے جو مجھے موٹیویشن جاگتی ہے کہ میرے لیے دین کا کام کرنا تو زیادہ آسان ہے، ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے.
میں تو پھر بھی ان حالات میں نہیں ہوں جس حالات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مشن ہی ہے جس نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، جس نے مجھے بھی کھڑا کیا ہوا ہے، جس نے آپ کو انرجی دی ہوئی ہے، جس نے مجھے انرجی دی ہوئی ہے۔ اور اسما جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی تو ساری لائف انسپائرنگ ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کی زندگی میں صرف خیر ہی ہے سب کے لیے۔ اور یہ اتنی پیاری بات کی ہے نا اسما نے کہ میں خود یہ دیکھتی ہوں کہ کسی ایک کے لیے تو شر ہو، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا آتینا کل کا اسر فصلی لربک ونہر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دشمن کا جو جڑ کٹے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہی نہیں۔ ہم تو اپنے دشمنوں کو تو خود بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں نا منہ سے، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ کرے تم یہ، اللہ کرے تم برباد ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں آگے کیا کہہ رہے ہیں، ان شانئک هو الابتر۔ سوچیں، ان کو پھر پڑھنی پڑی نا یہ سورہ کوثر، یہ پڑھنی پڑی ان کو، کیونکہ قرآن میں آئی تھی، حدیث نہیں تھی، یہ قرآنی آیت تھی، اس لیے ان کو بتانا پڑا کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ان شانئک، تمہارا دشمن، میرا دشمن تو کہا ہی نہیں انہوں نے، هو الابتر، تو خیر ہی خیر، ابو سفیان کے لیے خیر، آخری وقت میں کلمہ لے آئے، ہاں جی قبول کر لیے۔ حضرت حمزہ کو جب دیکھا، کیا کہا حضرت حمزہ کو کہ جو ابو سفیان تھے ان کی بیوی کو کیا کہا، کیونکہ وہ کلیجہ جب آیا تھا نا، تو جب وہ ایمان لے آئیں تو بس کہا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ اتنے ڈیئر تھے، یعنی کہ اتنے کلوز تھے حضرت حمزہ سے، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید محبت تھی۔ جیسے سعد نے بتایا کہ ایج ڈفرنس زیادہ نہیں تھا حضرت حمزہ کے ساتھ نا، تو جس طریقے سے باہر وہ بروٹلی ان کو، اور جس گروس ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، کلیجہ چبایا اور جو بھی معاملہ کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ سین آتا تھا نا، تو بس اس لیے وہ دل برداشت ہو جاتے تھے، تو انہوں نے بس یہ ضرور یہ کہا تھا کہ بس میرے سامنے مت آیا کرو کہ مجھے وہ فلیش بیک ہوتا ہے معاملہ، بس اتنا بولا تھا۔ ہمیں تو کوئی میرے بچے کو کوئی تھپڑ تو لگا کے چلا جائے، کلیجہ چبانا تو خیر بہت بہت دور کی بات ہے، ایک تھپڑ کوئی لگا دے یا صرف یہ کہہ دے کہ ہٹو یہاں سے راستے سے، تو میں تو کہوں گی ساری عمر شکل نہ دیکھوں، تم نے میرے بچے کو ایسے بولا کیسے، وہ کتنا ہرٹ ہوا ہوگا، ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسما نے جو بولا ہے کہ خیر ہی خیر تھی سب کے لیے۔ اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے چائلڈ ہوڈ سے لے کے ساری زندگی چیلنجنگ رہی ہے، ہم لوگوں کو ان کی لائف میں ہر چیز میں ریلیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی، اپنی لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کسی بھی کنڈیشن میں کمپرومائز نہیں کرنا، بالکل ایسے ہی بات ہے، بالکل کہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ٹوٹتے نہیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا حضرت ابوبکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انسانوں میں انبیاؤں کے بعد اگر کوئی سگنیفیکینس رکھتا ہے تو ابو بکر رکھتے ہیں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میرے وسلم آپ نہیں ہوتے ہیں تو میرا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، میں لو فیل کرتا ہوں، تو ہم بھی لو فیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے ایسے سرکلز، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، صرف اور صرف یہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک مووی بھی دیکھ لیں گے نا، کوئی ایک ایسی پوڈ کاسٹ دیکھ لیں گے جو دنیاوی ریلیٹڈ ہوگی، آپ کا ایمان اسی وقت ایک دم ڈاؤن جانا ہے، اسی وقت انرجی لو ہونی ہے، اسی وقت آپ کی بیٹری لو ہونی ہے ایمان کے لیے۔ تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھنا، کنٹینیوسلی سیرہ کو دیکھنا، سیرہ کو پرکھنا، ایک ایک جملہ، کہ جیسے ہم یہ دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے یہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیدائش سے لے کے اور شادی تک جب تک ان کی نہیں ہوئی وہ ایکٹیو ممبر تھے، جی بالکل ایکٹیو ممبر تھے، اور اتنے ایکٹیو ممبر تھے جس میں انہوں نے کوئی ایسا مشن نہیں پکڑا جس میں لوگوں کی بھلائی کا کام نہ ہو، مطلب اتنا وائز انسان، اتنا انٹلیکچوئل انسان، اتنا تھاٹ فل انسان کہ جو لوگوں کی خیر پہ کام کر رہا ہو، وہ کام ہی یہ کر رہا ہو کہ لوگوں کا بھلا دو۔ میں اور آپ کے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں آتا ہے لوگوں کا بھلا؟ ہم نا اپنے لیے ایکچولی بہت ہم سیلفش ہو گئے ہیں، اور پاکستان کا اوور آل میں اگر میں پاکستانی آڈینس سے جب بھی بات کر رہی ہوتی ہوں نا، خاص طور پہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں، نیو ذرا دین میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، تو میں جب ان سے میری بات چیت چل رہی ہوتی ہے نا، میں یہ نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ پاکستان کا نا عمومی رویہ یہ ہو گیا کہ اتنے تنگ دل ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، اتنے نیگیٹو ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ آپ بات کرتے ہیں تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ بس نوچ کھائیں کاٹ کھائیں، کسی نے ہمیں 2 منٹ میں رسپانس نہیں کیا ہے تو بس اس سے برا انسان کو دنیا میں ہے ہی نہیں، ظرف ہے ہی نہیں، لوگوں میں بالکل ظرف نہیں ہے۔ ان لوگوں میں اگر آپ اپنا ظرف دکھا دیں گے نا، ان لوگوں میں اگر آپ اچھے لوگ بن جائیں گے، ان لوگوں میں آپ قربانی کر دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اسوا پہ چلیں گے اور آپ بہت سکون میں آ جائیں گے۔ حالات اور تنگ سے تنگ ہوں گے، فتنوں کا دور تو قریب آ رہا ہے نا، اینڈ آف ٹائمز کی جو حدیث ہے ان کو اگر ہم غور سے دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم وہاں تک کہ ہمیں حالات بتا کے چلے گئے کیسے معاملات کرنے ہیں، تو ان میں یہی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے کاموں کے لیے انوالو کر دینا اور انکنڈیشنل کرنا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انکنڈیشنل کام کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اتنے غیرت والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غیرت والے ہیں کہ آپ کا کیا ہوا آخرت تو بہت دور کی بات ہے، دنیا میں بھی دیتے رہیں گے، آپ کو اور خود آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی وہ نیکی کر دی تھی، آپ کا تو بس نہیں چل رہا کہ یہاں بھی خیر پہنچا دوں، یہاں بھی آسانی کر دوں، یہ ایسے میں معاملہ کر دوں اور ایسے دل کو سکون پہنچ جائے، اور
مطلب چھوٹی چیزوں میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ ایک نیکی ہے جس کا مجھے یہاں پہ اجر مل رہا ہے لٹرلی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غیرت والے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی کیا ہونا ہے, انکنڈیشنل ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبتیں کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو دیکھنا ہے. جو نیکسٹ سیشن ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ہوگا اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ابو طالب کے گھر سے ان کا جو اب زندگی شروع ہوئی, کون سی زندگی شروع ہوئی کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ انسان بنیں گے. ٹھیک ہے, اب کسی کے گھر میں رہنا اور ان کے گھر میں رہتے ہوئے ان کو کیا فائدہ پہنچایا, ان کے کیا معاملات کیے, ان کی کیسے خیر کا معاملہ کیا, انشاء اللہ وہ ہم ضرور وہاں سے اسوہ لیں گے. کیونکہ میرے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اسوہ ہے, اور اس بات میں اسوہ کرنے سے مجھے فائدہ ہوا تو مجھے 100% فائدہ ہوا. مطلب میں جتنی پیس آف مائنڈ میں رہتی ہوں صرف اس وجہ سے کہ اسوہ ہے. تو میں جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے, تو آپ کو اسی وقت آپ انڈیکیٹ کر لیتے ہیں, اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسوہ سے دور ہیں. آپ اس چیز کو رسول اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگلی نہیں کر رہے ہیں. ان کا یہ یہاں پہ اسٹینڈرڈ رہا ہے, یہاں پہ ان کا یہ معیار رہا ہے, آپ نے بھی ایسے کام کرنے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے اسوہ پڑھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جیسے لڑکیاں سسرال جاتی ہیں, لڑکے کسی کمپنی میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ ان کے لیے کوئی خیر کا کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نا, سیلفش ہو جاتے ہیں, اپنا اپنا سوچتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں اپنا اپنا نہیں سوچا کہ یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں اتنے بچوں کو. تو اپنے جو ہیں وہ کیسے معاملات کیے باہر ان شاء اللہ وہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ابو طالب کے بچوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے شیئر کیا کہ یہ چونکہ فائنینشلی تھوڑا اسٹرانگ نہیں ہیں تو ہم اس کو کیسے ان بچوں کو ڈیوائڈ کریں. اور خود انہوں نے کون سے صحابی کو یعنی کہ کون سے بیٹے کو چوز کیا اور حضرت حمزہ کو کون سے جو ہے نا وہ بچے دیے. تو ہم اس انشاء اللہ اس کو غور و فکر کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنا سینسیبل انسان ہو سکتا ہے کوئی, یا وہ یہی کہ لو میرے تو اپنے دادا نہیں ہیں, ابو بھی چلے گئے تو امی بھی چلی گئی ہیں, دادا ابو بھی چلے گئے, اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں, یہ تو مجھے ابو طالب جو ہیں تو چچا کھانے کو بھی نہیں دے رہے ہیں, ان کو تو اپنے بچوں کی پڑی ہوئی ہے, اور علی جو ہے وہ تو مجھے مارتا ہے, اور وہ یہ ایسی باتیں ہمیں پتہ چلی نہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہ اپنے چچا کا سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, ہمیں تو محرومیاں ہی نہیں ختم کرتی, میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, میرے ساتھ تو وہ ہو گیا, مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے اسوہ لیں گے. جب ہم اسوہ لیں گے نا تو ہم جہاں بھی ہوں گے نا بڑے پازیٹیو انسان ہوں گے. ہم کہیں گے کوئی بات نہیں, یہاں پہ اگر میں کسی کمپنی میں بھی ہوں اور یہ بھی کمپنی شروع ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, میں یہاں خیر پہنچا دوں. میں اگر شادی ہو کے کہیں گیا ہوں, یا میری کسی شادی ہوئی ہے اور لڑکی والے یعنی کہ جو میری لڑکی کے ماں باپ ہیں یا لڑکے کے جو ماں باپ ہیں, میں جہاں بھی ہوں جس کیپیسٹی میں بھی میں ہوں, تو میں ان کے لیے کوئی خیر کا باعث نہ کہ یہ کہ ڈیمانڈنگ داماد اور ڈیمانڈنگ بہو بن جائیں. ہاں, تو یہ چھوٹی چیزیں میں نے جب یہ سیکھی سیرہ میں اپنی شادی سے پہلے اور اپنے اور بھی معاملات سے پہلے, اپنے جہاں میں جاب کرتی تھی وہاں سے یا پڑھنے سے پہلے, یہ چھوٹی چیزیں سیکھ کے میں نے, اور یہ چیزیں مجھے اس وقت سمجھ آ گئی تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے معاملات کرتے تھے, کیسے سوچتے تھے. تو جب یہ کی, حالانکہ اس وقت بہت زیادہ کم لیول پہ کی, ایمان کے وہ لیول تھے بھی نہیں, کیونکہ شروع میں آپ کے انرجی اور آپ کے جذبے ہی اور ہوتے ہیں, اور آپ کریئر اورینٹیڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ ایکسٹریم لیول پہ دین کے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں نے جب یہ سمجھی نا سیرہ, اور میں نے جہاں بھی جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسوہ اپلائی کی ہے, مجھے وہاں سے خیر ہی ملی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا رسول اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ کو جو کہ انہوں نے ابو طالب کے گھر میں جو رہتے ہوئے کی ہے, اس کو اگر اپلائی کرے اپنی زندگی میں تو وہ ایک لوزر کہلائے گا, یا اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی, یا اس کی کوئی قدر نہیں کرے گا. اس کی قدر بھی ہوگی, اس کی عزت بھی ہوگی, لیکن معاملات کیا کرنے ان شاء اللہ وہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. آپ لوگوں کو کچھ اور ایڈ کرنا ہے اس میں تو بتائیے گا. اور اگر آپ لوگوں کو نیکسٹ سیشن کے لیے آپ کو اگر ٹاپک دیا جائے, جیسے میں کوشش کروں گی کہ ساتھ کو بول دوں کہ گروپ میں ڈال دیں کہ ہم ان شاء اللہ نیکسٹ جو ہم ٹاپک کریں گے وہ یہ ہیں, تو اس میں اگر آپ تھوڑا اسٹڈی کر آئیں, اس پہ غور و فکر کر کے آئیں, اور اس میں آ کے اپنا انپٹ دیں, تو کتنا اچھا ہو جائے گا نا, کہ ہمیں پتہ چلے گا آپ لوگ اس جو ہے رسول اللہ کے اس اسپیکٹ کو, لائف کے اس حصے کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کو یہاں سے کیا انسپریشن ملی. تو ہم وہ 1 ہفتے کا ٹائم آپ کو دے دیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں یہ بھی جو ہے معاملہ کر سکتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بہرحال ہم ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات, جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی بلکہ میں ایک اسکالر کا وہاں پہ سن بھی رہی تھی, تو میں چاہوں گی کہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ ملک شام کا سفر تھا اور بحیرہ راہب جو تھا نا اس سے ملاقات جو ہوئی ہے, تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے, آنر نظر آتا ہے کہ ان کو کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں, جو کہ عیسائی راہب تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین کیے ہوئے, اپنی گریس کیسے سنبھالی ہوئی ہے. وہ گریس کر رکھنا اپنی, یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا اور اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ ہونے دینا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ یہ 2 ٹاپک میں کوشش کروں گی کہ اس کو ہم ڈسکس کریں, تھوڑا بے شک لے کے چلیں, لیکن لیں ایسے کہ اس کو عمل میں لے کر آئیں.
تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کو ہم آج وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور ساتھ کو میں بتا دوں گی کل کہ نیکسٹ ویک ہم کون سے ٹاپک کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اسما اور عاطف سے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جوائن کیجیے گا. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ آپ کا معاملہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر جو ہے آنے والی تکلیف، برائی، مصیبت سے بچائے. کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سیشن کے لیے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کرنا پڑتا. تو اس لیے دعائیں کیا کریں. اور کیا دعا کیا کریں؟ جو صبح شام کے اذکار چل رہے ہیں نا، وہ بھی جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں، جس میں ہم صبح اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والی جو ہماری بدبختی ہے نا، اس کو دور کر دیجیے. جو خیر ہے ہمیں وہ مل جائے، جو شر ہے وہ دور ہو جائے. اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما فیہا واعوذ بک من شر ما فیہا و شر ما بعدہا. تو یہ جو دعا ہے نا، یہ ضرور پڑھا کریں، تاکہ ہمارے پاس ایکسکیوز نہ رہے کہ نیکی کے کام سے بچنے کے لیے خیر نہیں تھی، ہم شر میں مبتلا ہو گئے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.